میں اوورسیز پاکستانیز کا مشکور ہوں کیونکہ ہر اعتبار سے ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ رہتا ہے۔ دو اقسام کے اوورسیز پاکستانیز ہیں، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے یہاں تعلیم پائی اور یہاں تعلیم پا کر پروفیشنل لیول پر وہ باہر گئے۔ وہ میرے ملک کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا کیونکہ جن کی تعلیم یہاں ہوئی، ملک نے جو کچھ خرچہ کیا ان کے اوپر، اور ملک کا بڑا، چاہے ڈاکٹر بھی پڑھے تو بڑے سستے داموں پڑھا کرتے تھے ڈاکٹر۔ آج کل جو پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز کھل گئے ہیں تو پھر بھی امکان ہے کہ زیادہ پیسے لگتے ہیں، اس کے باوجود مریضوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اپنا علاج کراتے ہیں ڈاکٹروں سے، تو بہت بڑا سرمایہ خرچ ہوتا ہے لوگوں کو پروفیشنل تعلیم دینے میں۔ تو ایک تو وہ طبقہ گیا جو بڑا سخت لاس ہے، مجھے آج تک افسوس ہے، اور اب میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس بات میں کہ ہم اپنے ڈاکٹروں کو اور پروفیشنلز کو کہیں کہ تم باہر جاؤ، یہیں روزی، یہیں پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کے مضبوط پلرز تو وہ تعلیم ہے اور وہ ہنر ہے اور وہ دماغ ہے جو آپ سب لوگ لے کر باہر چلے گئے، مگر میں آپ سب کو نہیں کہہ رہا، کیونکہ دیکھو جب یہاں معاش کی اپارچونیٹیز نہیں تھیں تو سب مجبور تھے۔ جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستہ اب ہموار ہو رہا ہے۔ پہلے یہ کیفیت تھی کہ لوگوں نے یہ سوچا، اور پاکستانی اتنا بے چین ہوتا ہے، میں خود بھی باہر پڑھا، جب بھی پڑھا مشیگن میں اور کیلیفورنیا میں، اور جب بھی جاتا ہوں سنتا ہوں تو میرے کلاس فیلوز جو تھے وہ تو بڑے بے چین رہتے تھے، ہر سال یہ کہتے تھے کہ ہم واپس آئیں گے، ہم واپس آئیں گے۔ اچھا، اور دوسرے اقوام کے لوگ کبھی یہ ذکر بھی نہیں کرتے تھے۔ جو ہندوستانی ہمارے دوست تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہم نے واپس تو نہیں جانا۔ پاکستانی ہے جس کو ایک اچھی بیماری ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں تو واپس جاؤں گا۔ اب ہوا کیا کہ لوگوں کے پاکستان زوال پذیر ہوا اور لوگوں کی اولاد بڑی ہوتی گئی۔ جب اولاد بڑی ہوئی تو وہاں پر لوگوں کے اینکرز بڑھ گئے، تو لہٰذا پاکستان آنے میں وہ سارے خاندان کو اپروٹ کر کے آنا اور مشکل ہو گیا۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وہ طبقہ اور ایک دوسرا طبقہ جو مزدوری، جو لیبر کلاس ہے جو ہماری باہر جاتی ہے۔ مگر جتنے پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ باہر گئے، میں اس وجہ سے اس تاریخ سے واقف ہوں، آپ کی ووٹنگ کے مسئلے پر آ جاؤں، کہ اس وجہ سے واقف ہوں کہ میں نے سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میرے پاس 2006 سے 2013 تک رہی، بہت لمبا عرصہ، اور پرائم منسٹر صاحب مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، میں پیچھے پڑا رہتا تھا کہ استعفے ہیں، میرے بس کا نہیں ہے۔ تو میں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی، پیٹیشن ایز سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، اور وہ پیٹیشن میں نے یہ کہا کہ جتنے پریسیڈنٹ اور پرائم منسٹر انگلینڈ گئے ہیں یا باہر جہاں بھی گئے ہیں، خاص طور پر یورپ کے اندر، انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دیں گے، سب نے وعدہ کیا، مگر کام جو انہوں نے کوششیں کی برابر نہیں ہو سکی۔ تو میں نے پیٹیشن سپریم کورٹ میں دی کہ مجھے یقین ہے کہ یہ پارلیمنٹ بھی آسانی سے راضی نہیں ہوگا اور یہ الیکشن کمیشن بھی راضی نہیں ہوگا، تو آپ کے یہاں سے میں یہ ورڈکٹ چاہتا ہوں کہ ایک اوورسیز پاکستانی، جب ڈوئل نیشنلٹی پاکستان نے ریکگنائز کر لی، مثال کے طور پر مزدور تو ہمارے جو لیبر کلاس ہے وہ تو ڈوئل نیشنلٹی بھی نہیں لے رہی، مگر جن کی ڈوئل نیشنلٹی ہے وہ بھی، ان کو موقع ملنا چاہیے، ان کو جب پاکستان آئیں تو ووٹ دے سکتے ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں دے سکتے؟ تو پہلا جو ورڈکٹ ثاقب نے فائنلی بیچ میں ایک ورڈکٹ آیا، مگر پھر ہمارے اداروں نے اس کے اوپر کوئی محنت نہیں کی، پھر دوبارہ ہم پیٹیشن میں داخل ہوئے، تو 2017 میں جب ہماری پیٹیشن میچورٹی کی طرف آئی تو ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے مجھے بھی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا جی میں پیٹیشنر بھی ہوں، اور لوگ بھی ہیں، مگر میں ہوں پیٹیشنر پاکستان تحریک انصاف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق ملنا چاہیے۔ آئین یہ حق دیتا ہے، اور یہ آئین نہیں کہتا کہ آپ پاکستان میں ہو ووٹ دیں، آئین کہتا ہے آپ کے ووٹ کا حق ہے۔ اچھا، اور ہم نے اب تک تیاری نہیں کی۔ اب باقی سارے حقوق ہم استعمال کر لیتے ہیں، باہر سے لوگوں سے ٹیلی فون پر بات کر لیتے ہیں، پیسہ بھیج دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، ووٹ کا حق کیوں نہیں مل رہا؟ تو لوگوں نے جوڈیشری کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ جناب بڑی ہیکنگ ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہر چیز ہیک ہوتی ہے، بینکس ہیک ہو جاتے ہیں، پیسہ ہیک ہو جاتا ہے، تو ان کو ڈرایا۔ تو میں نے ٹیلی فون نکالا ایسے ہی عدالت کے اندر، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ کو معلوم ہے
کہ اس ٹیلی فون پر دنیا میں کتنے ٹرانزیکشن ہوتے ہیں روزانہ پیسے کے. پیسہ یعنی ووٹ تو پھر بھی بینک جتنی احتیاط کرتا ہے اور پیسہ جتنا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ووٹ تو اتنی کوشش ہی نہیں کرتا، بلکہ ووٹ پیسے کے کہنے پر بھی چل رہا ہوتا ہے آگے آگے، ہے نا. تو لہٰذا میں نے ان سے تو کہنے لگے 10-15-20 بلین ڈالر ہوتا ہوگا. تو میں نے کہا نہیں، یہ میں فگر آپ کو دے رہا ہوں 2017 یا 2018 کے. میں نے کہا جی نہیں، $5 trillion are exchanged on digital economy. $5 trillion a day. اچھا یقیناً ہیکنگ ہوتی ہوگی، یعنی ہیکنگ کی پروپورشن بھی اتنی کم ہے. مثال کے طور پر ہوائی جہاز کریش ہوتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، مگر ہم آج تک رکے تو نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی اسٹیٹسٹکس بہت پور ہے کہ ہم جب اللہ وقت لائے گا تو ہم چلے جائیں گے، مگر اسٹیٹسٹکلی یہ امکان بہت کم ہے کہ آپ لوگ ٹریول کر کے یہاں آئے تو جہاز کریش ہو جائے. آپ کو کوئی ڈراتا رہے کہ جی جہاز کریش ہو جائے گا، ہوائی جہاز پہ مت جاؤ. تو اب وہاں سے آپ امریکہ سے اگر یہاں آئیں گے تو 3-4 مہینے تو لگ جائیں گے، کشتی بھی لیں گے اور گاڑیوں کا بھی سفر کریں گے، اس طرح سے آپ آئیں گے. تو لہٰذا پہلا سٹیپ یہ تھا. تو انہوں نے فیصلہ دیا. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر رہا ہے. تو اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر، یہ صرف آپ کو تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کانسیپٹ بھی سمجھ میں آ جائے. پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیٹی بنی تھی جس کو میں چیئر کر رہا تھا، آن اوورسیز ووٹنگ اینڈ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. اچھا اوورسیز ووٹنگ پر ساری پارٹیز کے نمائندے تھے. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے سمجھا رہا ہوں منطق. اچھا آج بھی ٹیلی ویژن پر آپ جائیے، یہ ہمارا مجاہد جو ہے ٹیلی ویژن پر یہ سارے آرگومنٹس کرتا رہتا ہے اور واقعی مدلل آدمی ہے وہ. تو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات طے کی. دیکھو 2 امکانات ہیں. آپ سے ڈاک کے ذریعے ووٹ منگایا جا سکتا ہے، ایک امکان یہ بڑا اچھا امکان ہے، ایکسپینسو بھی ہے، ٹائم بہت لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ واقف شاید نہیں ہوں گے کیونکہ آپ زیادہ تر لوگ مغرب سے آئے ہیں، یعنی مغرب سے مطلب یورپ، امریکہ اور انگلینڈ سے اور اسپین سے ماشاءاللہ، مگر آپ شاید واقف نہیں ہوں کہ ہوم ڈیلیوری آف میل مڈل ایسٹ میں نہیں ہے. امپلائر کے پاس چلی جاتی ہے ساری ڈاک، وہ ہفتے میں ایک مرتبہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کرے یا نہ کرے، جس کی مرضی. تو آپ تصور کیجئے کہ ہوم ڈیلیوری آف میل جب نہیں ہوتی تو اگر سعودی عرب کے اندر 10 لاکھ لوگ ہیں یا 20 لاکھ لوگ ہیں تو ان کی ڈاک کا کیا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا کہ پوسٹل بیلٹ کا امکان نہیں ہے. مگر آج بھی آپ سیاستدانوں کو جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں، جی پوسٹل بیلٹ لے آؤ. اچھا بھائی اس کی پریکٹیکلٹی تو دیکھ لو نا. تو لہٰذا وہ منطق ایک طرف رکھ دیں، آپ لوگ رکھ دیں اور آپ لوگوں کو بھی کنونس کریں. اچھا جی پوسٹل بیلٹ نہیں ہو سکتا. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں ایمبیسی جا کر ووٹ دے دو. اچھا پہلے امریکہ کو پک کر لیجئے کہ واشنگٹن جا کر کتنے لوگ دیں گے ووٹ، یعنی یہ تو ڈیفیکلٹ بنانے کی کوشش ہے. پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں، 1 کلومیٹر کے اندر ووٹنگ اسٹیشن ہو، اور امریکہ میں ہم کیا کر رہے ہیں 1,500 میل ڈرائیو کر کے جاؤ یا ہوائی جہاز سے جاؤ. تو یہ تو انفیئر ہے نا. یہ تو پاکستانیوں کے درمیان تفریق کرنے کی بات ہے کہ کسی کے لیے تو ناممکن کر دو اور کسی کے لیے 1 کلومیٹر کے اندر ووٹنگ اسٹیشن ہونا چاہیے، پولنگ اسٹیشن. تو لہٰذا پھر دوسری بات ہے، آپ یہ تصور کیجئے کہ اب ریاض کی ایمبیسی کے اندر 40,000 لوگ آج کھڑے ہوئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور پاکستانی جہاں اکٹھا اتنے سارے کھڑے ہو جائیں تو آرام سے بھی نہیں کھڑے ہوتے. اچھا ہم تو پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، کوئی بیرونی ملک تو بالکل برداشت نہیں کرے گا کہ یہ 40,000 یا 1,00,000 آدمی ایمبیسی کے باہر کھڑے ہو جائیں. تو کوئی ملک رسک نہیں لے گا. ہماری اپنی بات چھوڑی، کوئی رسک نہیں لے گا. دوسری بات یہ ہو گئی. تو لہٰذا فزیکل ووٹنگ بھی ایمبیسیز میں ناممکن، پوسٹل ووٹنگ بھی ناممکن. تو واحد چوائس یہ رہ گئی کہ جس چیز سے اور یہ 2013 سے لے کر 2017-18 تک میں کمیٹی کا چیئر رہا. اب تو یہ چیزیں اور بھی آسان ہو گئی نا. اور آپ کی جو پارٹی ہے، اگر آپ کا تحریک انصاف سے تعلق رہا تو شاید آپ واقف نہ ہوں کیونکہ آپ یہاں نہیں تھے. تو ہم نے ٹیلی فون پر ووٹنگ کرائی تھی 2011-12 میں، شاید آپ کو یاد ہو. 35 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ٹیلی فون پر، 35 لاکھ لوگوں نے. آج یہ ای وی ایم کو شور مچا رہے ہیں. ہم نے ووٹنگ کرائی. اچھا کیوں کرائی؟
کیونکہ ہمارے بس میں نہیں تھا. آپ تصور کیجئے کہ ہم پولنگ ایجنٹس بناتے, پولنگ کمشنرز بناتے 35 لاکھ لوگوں کے لیے, وہاں پر جو بیٹھتے پولنگ ایجنٹ اس کینڈیڈیٹ کے اس کینڈیڈیٹ کے کانفلکٹ ہوتا, لڑائیاں ہوتی, وچ از ویری کامن. صرف پاکستان میں نہیں, ہر جگہ یہ بڑا کامن سا ہے. نہ پولیس ہوتی ہے ہماری مدد کرنے کو, تو ہم نے ٹیلی فون پر ووٹنگ کرائی. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا ٹیلی فون ووٹنگ پر. اور آٹومیٹک وائس ریکارڈنگ. تو یور پارٹی, اگر جس میں سے بھی آپ تحریک انصاف کے یہاں لوگ ہوں, تو آپ کی پارٹی فرنٹ ایج پر رہی ہے ٹیکنالوجی کے, ماشاء اللہ. کریڈٹ ٹو مسٹر عمران خان اینڈ کریڈٹ ٹو آل آف یو. اچھا, تو لہٰذا اب یہاں پر جب اوورسیز پاکستانیز کو ان پرنسپل دا سپریم کورٹ ایکسیپٹڈ دا فیکٹ دیٹ اوورسیز پاکستانیز کے لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ کریں, اور انٹرنیٹ کے علاوہ کوئی چوائس نہیں. جتنی تیاری 2018 تک ہوئی تھی, تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ بھئی کنسلٹنسی ہائر کرتے ہیں. کنسلٹنسی یہ بتائے گی کہ یار یہ ان کا جو نادرا کا جو پیٹرن ہے یہ سیکیور ہے یا اس میں کوئی کسر ہے. تو کنسلٹنسی نے 1.5 مہینے کے اندر یہ ڈکلیئر کیا کہ نہیں, اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے. وہاں کتاب بند ہو گئی. ٹپیکل آف پاکستان, کتاب بند ہو گئی, کسی نے کچھ نہیں کیا, سوتے رہے سب. ہم جب یہاں پر آئے پھر ہم نے شروع کیا کہ یار اس کو کچھ دیکھا جائے, کچھ کیا جائے. تو کوئی 1.5 سال اس آپ کے گھر کے اندر یہاں پر محنت ہوتی رہی ہے. ہر ہفتے بلا ناغہ ہم ملتے رہے, اور ہم نے اوورسیز پاکستانیز ووٹنگ کے لیے ایک خاکہ تیار کیا, جس کے اندر فارن کنسلٹنٹس پھر ہم نے لگائے تاکہ مزید ہمیں گائیڈنس مل جائے. اشتہار دیا فارن کنسلٹنٹس کا, سب ہائر ہوئے. اب پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ ہے کہ پہلا سٹیپ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ الیکشن کمیشن جیسے ہی, اب تو لوگ اتنی ڈیلے کرتے رہتے ہیں مختلف انداز سے کہ پریکٹیکل, کوشش یہی ہوتی ہے کہ پریکٹیکل ہی نہ رہے. لوگوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کہا کہ بھائی ایک دم سے کیسے کر رہے ہو, آہستہ آہستہ کرو. اچھا کیسے آہستہ آہستہ کرو یار؟ ہندوستان نے 1988 میں شروع کیا, آپ کتنے آہستہ ہوں گے بھائی؟ 2021 بھی اگر آپ شروع نہیں کرنے کو تیار 2023 کے لیے, تو کتنے آہستہ چلیں گے آپ دنیا سے ہیں؟ اچھا مثال دی جاتی ہے کہ جی امریکہ میں نہیں ہوا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, اس نے ریجیکٹ کر دیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اچھا کیوں ریجیکٹ کیا؟ ان کے سسٹمز مضبوط ہیں. دھاندلی آپ کے یہاں ہوتی ہے, ان کے یہاں جس دن دھاندلی ہوگی نا, وہ بھی تڑپ تڑپ کر کہیں گے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کر لو. تو ان کے سسٹم موجود ہیں, اس وجہ سے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ آپ کے مائی باپ ہیں, سب سے زیادہ عقل ان کو ہے, لہٰذا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو ہم بھی ریجیکٹ کر دیں. دنیا کی 30% پاپولیشن الیکٹرانک ووٹنگ پہ جاتی ہے, اور پھر لوگ کہتے ہیں آہستہ شروع کرو. اچھا کیا میں نے مثال دی کہ اگر پاکستان کے اندر اسمارٹ فون بننے لگے ہیں, تو یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی یہ اچانک یہاں کیسے آ گئے تم پہلے وہ روٹری فون بناؤ, پھر وہ ٹچ فون بناؤ, اس کے بعد 5-6 سال کے بعد اسمارٹ فون بنانا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی سوچ ہے یار؟ ہے یعنی مثال کے طور پر اگر ہم ہوائی جہاز بنانے لگیں تو کہیں نہیں پہلے تم گدھا گاڑی کے پر ایکسپرٹیز حاصل کر لو, اچھی طرح سے بہت ایفیشینٹ بنا لو, پھر آنا. تو یہ کوئی بات ہے؟ پاکستان ایسے تھوڑی ترقی کرے گا. پاکستان ڈائنامک لیڈرشپ سے ترقی کرے گا. جہاں ضرورت ہے ہم کام کریں گے, دنیا ہم سے سیکھ سکتی ہے. دنیا کا مستقبل اب یہ نہیں ہے کہ لوگ فزیکلی جا کر ووٹ دیں. ہر معاملے کے اندر اب ضرورت نہیں ہے, آپ پیمنٹ کرنے جاتے ہیں, آپ ٹیلی فون پر کر لیتے ہیں, ہاں سارے کام آپ اس پر کر لیتے ہیں. جو سب سے مشکل, سب سے ریلائبل ہونا چاہیے جس کام کو, وہ پیسہ اور پیمنٹس آپ فون پر کرتے ہیں. فزیکل جانے کی ضرورت نہیں, کیش لے کر بینک جانے کی ضرورت نہیں, سیکیورٹی گارڈ امپلائی کرنے کی ضرورت نہیں. یو ٹرانسفر بلینز اینڈ ٹریلینز آن دس. تو پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کا نام ہے, کیونکہ آپ نیشنل آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہیں, NIC ہولڈر ہیں, یا جو اوورسیز کا کیا نام اس کا, نائکاپ کے ہولڈر ہیں, تو آپ کا نام ہماری فہرست میں موجود ہے. ایوری ون. اور یہ بھی ہماری ہی کوشش سے ہوا, ورنہ یہ بھی نہیں ہوتا. ورنہ وہی ہوتا کہ جی پاکستان میں بھی ہم 2013 کے الیکشن تک گل صاحب, ہم گھروں میں گھر گھر جا کر کہتے تھے بھائی وہ اپنا نام لکھا لو, تم اپنا نام لکھا لو. یہی ایک مصیبت پڑی رہتی تھی بھائی کہ نام لکھا لو. تو ہماری کوششوں سے یہ ہوا کہ آٹومیٹک ہو گیا کہ بھئی اب کوئی تیسری فہرست نہیں ہے, جو نادرا کی لسٹ ہے وہی ہوگی. بڑا فرق پڑا یار. 2013 آئی ریممبر کہ جی گھر گھر جاتے تھے کہ نام لکھاؤ اپنا ووٹنگ کے لیے.
تو پہلا سٹیپ آپ کا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ کھول دیں از یور رجسٹریشن. رجسٹریشن ڈز ناٹ مین کہ یو آر ووٹر رجسٹریشن، آپ ووٹر ہیں. رجسٹریشن مینس کہ آپ ای سی پی کو یہ کہیں گے یا نادرا کو یہ میسج بھیجیں گے آن این ایپ، جو بھی وہ بتائیں گے کہ آپ پاکستان میں نہیں، آپ باہر سے ووٹ کریں گے. یہ رجسٹریشن ہے. اور میں آپ لوگوں سے ابھی سے کہہ رہا ہوں، اس کے لیے محنت آپ کو کرنی پڑے گی کہ لوگ اپنا یہ میسج ضرور کر لیں پہلے. اور اس کے ونڈو جو ہے وہ جیسے ہی حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ تھوڑا سا مستحکم ہوتا ہے، اور جو نادرا اور منسٹری آف آئی ٹی مل کر یہ کام کر رہے ہیں ای سی پی کے لیے، کوئی حساس کیفیت نہیں ہے، ای سی پی کی مدد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. میں نے بھی جتنا کیا ای سی پی کی مدد کے لیے کیا. تو لہٰذا جیسے ہی یہ فیصلہ کھل کر آ جاتا ہے تو پورا سال مل سکتا ہے اس بات کو کہ آپ اپنا نام جو ہے وہ اوورسیز ووٹر کی لسٹ میں آ جائیں. پہلی بات. یہاں کی لسٹ میں کیا ہوگا؟ یہاں کی لسٹ میں آپ کا گرے آؤٹ ہو جائے گا. یہ بھی ہم نے اتنا سوچا ہے اس کے اوپر، گرے آؤٹ کیوں ہوگا؟ یہاں کی لسٹ سے نکال دیں. اچھا مگر امکان یہ ہے، فرض کیجئے آپ پاکستان آ کر آپ کہیں کہ جی ووٹ دینا ہے میں نے، پھر آپ وہاں لڑیں پولنگ اسٹیشن پر کہ جی میں تو یہاں کا، میرا یہ دیکھو میرا آئی ڈی کارڈ ہے، میں یہاں کا ووٹر ہوں. تو کم سے کم وہاں گرے آؤٹ پر پتہ چل جائے گا کہ جی آپ نے خود آپٹ کر لیا باہر. اچھا اب پہلی سٹیج تو یہ ہوئی. دوسری سٹیج یہ ہوگی کہ جب ووٹنگ کھلے. اچھا جب ووٹنگ کھلے تو کیونکہ یہاں ڈی ڈاس، جو آپ ٹیکنیکل لوگ ہیں، ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس کا، ہیکنگ کا، اٹیک کا امکان ہے، تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ یہ ونڈو جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے کھلے، یہ ایک دن کے لیے نہیں کھلے، یہ 5-6 دن کے لیے کھلے، کہ اگر ایسا اٹیک بھی ہو تو ہم اس کو اوور کم کر سکیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کو جب کوڈ مل جائے گا، آپ کوڈ مانگیں گے، جب الیکشن کا دن آ جائیں گے، جب آپ کوڈ مانگیں گے تو پھر آپ اسمارٹ فون کے ذریعے، دیر از نو ادر فون وچ ول ورک، 2G نہیں کام کرے گا، اسمارٹ فون کرے گا. تو یہ بھی کورٹ میں بحث ہوئی کہ بھئی اس کا مطلب یہ بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوگا. تو کورٹ نے یہ کہا کہ جن کے پاس ہے ان کو آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے کمپیئر ٹو جن کے پاس نہیں ہے. کوشش یہ کریں گے کہ اسمارٹ فون سب. اچھا یا پھر آپ اپنے کمپیوٹر سے کریں گے. آپ اپنا کوڈ جو آپ کو ملے گا وہ آپ انٹر کریں گے، اس کے بعد آپ ووٹ ڈالیں گے، اور پھر ووٹ کے اندر یہ ضروری ہے کہ یہ پتہ نہ چلے کہ شہباز گل صاحب نے کس کو ووٹ دیا. حالانکہ بڑے دلیر آدمی ہیں تو ٹنکے کی چوٹ پر کھول کر دیں گے، بہت سارے لوگ ہیں. تو لہٰذا یہ مکس کر لینا چاہیے ووٹ کو، ہے یعنی پتہ نہ چل سکے کس نے کس کو ووٹ دیا. اچھا مکس، آج کل الگوریتم کا نام آپ نے سنا ہوگا، الگوریتم کے ذریعے یہ مکس کر لیا جائے گا. مگر اس کو کھولنے کی چابی، اچھا مکس کر دیا تو سب سے زیادہ بات یہ ہوگی کہ جی میرے ووٹ کا پتہ نہیں کیا ہوا، کمپیوٹر کے اندر دیا تھا. یہی سب سے زیادہ انسیکیورٹی ہے پاکستان میں پولیٹیشنز کے درمیان، کہ سارا ووٹنگ سسٹم کہیں سب ووٹ جو ہیں وہ بلے کے نہ نکل آئے مثال کے طور پر. تو لہٰذا یہ جو مکس ہوا، یہ مکس کو کھولنے کی چابی. اب میں کہوں نہیں جی میں نے اپنا ووٹ کنفرم کرنا ہے کہ جینوئن وہی ہے جو چلا تھا، وہ نہیں، کیونکہ میں غلط بھی کہہ سکتا ہوں نا کہ میں نے اس کو ووٹ دیا تھا دیکھو، جسٹ ٹو پروو دا سسٹم رانگ. آپ سمجھے نا کہ میں نے ووٹ دیا کسی کو اور میں صرف اس کو سسٹم کو جھوٹا کرنے کے لیے کہوں گا نہیں میں نے تو ووٹ اس کو دیا تھا تو دیکھو. تو اب آڈٹ ہونا چاہیے. آڈٹ کے لیے چابی جو ہے نا اس مکسنگ کو کھولنے کے لیے، یہ مکس ہوا ہے نا، اس کی چابی میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا 2018-17 میں کہ اس کی چابی چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہو سکتی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہو سکتی ہے. 2 بڑے ریلائبل ادارے ہیں، وہ جب دونوں چابی لگائیں گے تو یہ آڈٹ ہو جائے، آپ کا ووٹ اور آپ کا ووٹ کنفرم ہو جائے کس کو دیا تھا اور نہیں کس کو نہیں. جو اوریجنل آپ کو QR کوڈ ملا ہے، جو کچھ ملا وہی ریفلیکٹ کرتا ہے جو ووٹ آپ کو پڑا. تو آڈٹ بھی ممکن ہے، مکسنگ بھی ممکن ہے، اس کو ہیکنگ پریونشن بھی ممکن ہے. اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ فرض کرو کوئی کمپلیکیشن ہے تو لاء نے خود یہ کہہ دیا کہ ان ووٹس کو ایک طرف رکھ لو انٹل اٹ از پروون کہ گڑبڑ نہیں ہوئی. تو لہذا خطرہ کوئی نہیں ہے. جو موجودہ نظام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جو موجودہ الیکشن ہے وہ ہے، اور آپ اپنا جو آپ کا ایڈریس ہے اس ایڈریس پر آپ ووٹ دیں گے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ صرف ضروری ہے
کہ آپ کا اتنا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر. اچھا اس معیشت کا کنٹریبیوشن لینے میں ہم ہضم بھی کر جاتے ہیں اور فکر، اور یہ کہ آپ کو حقوق ملے ووٹ ڈالنے کے، جو سمپل سا حق ہے، کوئی اور بہت بڑی چیز نہیں ہے، چھوٹا سا حق ہے، حق بھی ہے آپ کا، رائٹ بھی ہے آپ کا، فرض بھی ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں، تو آپ کو ڈپرائیو نہیں ہو سکتے، آپ نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا میں پورا پر امید ہوں کہ ٹائم کم ہونے کے باوجود ڈسپائٹ آل دا ریزسٹنس ہم اس کے اندر کامیاب بھی ہوں گے، اور یہ سسٹم اچھی طرح سے اتنا اچھا بنے گا انشاءاللہ کہ دنیا کو ہم یہ سسٹم سیل کر سکیں گے، کیونکہ مستقبل میں یہی ووٹنگ ہے جو اس طرح سے ہوگی. باقی یہ کہ آپ کا دل یہاں پر لگا رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں دورے کرتا تھا ایز اے سیکرٹری جنرل یورپ کے بھی، اور اسپین بھی گیا اس آپ ہی کی محبت کے اندر، اور آپ نے محبت سے بلایا، اسپین بھی گیا اور امریکہ اور باقی یورپ کے کئی ایک کنٹریز میں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ، دنیا چھوٹی ہے اب آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، اپنے حلقے میں، اپنے لوگوں کے اندر، اپنی برادریوں کے ساتھ آپ لنک پیدا کر کے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے یہاں موجود ہیں. وہاں کی کار خیر کے کام دیکھیں، وہاں کے لوگوں کے مسائل کو دیکھیں، وہاں پر بہت ساری چیزیں، آپ کی ایکسپرٹیز اور ٹیکنیک، آپ نے دنیا کے سسٹمز دیکھے ہوئے، یہ امانت ہے آپ کے پاس، پاکستان کی امانت ہے. ہم آپ سے، آپ کی روزی ظاہر ہے آپ جہاں آپ کو ملے گی آپ اپنی محنت سے کماتے ہیں، مگر یہ امانت آپ کے پاس ہے کہ جو ملک نے آپ کے اوپر، آپ کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ قائم کیا ہے، اس محبت کے رشتے کی پوری طرح سے عکاسی کرنے کے لیے ملک راستے بچھائے، ملک وہ قالین بچھائے جس کے اندر آپ کوآپریٹ کر سکیں، اور آپ دل کھول کر، پیسے کی ڈیمانڈ نہیں، دل کھول کر علم کے اعتبار سے میرے ملک کو، اپنے ملک کو ترقی کی اس راستے پر لگا دیں جو بڑا آسان ہے، بڑا ممکن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یکجا ہو کر ہم اس پاکستان کو انشاءاللہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں ملا دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.